بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج BPSC TRE 40 اردو داستان باغ و بہار کا سبق ہے، بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے۔ میں پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سارے سوال اور اس کے جواب کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ایک بھی سوال اس سبق سے میں نہیں چھوڑوں گا۔ بس آپ غور سے سنیے اور یاد کیجئے، اس سے پہلے اس سبق سے سوال پوچھا گیا ہے، اس لیے غور سے سنیے۔ تو چلیے، داستان باغ و بہار۔ داستان باغ و بہار کو میر امن دہلوی نے لکھا ہے۔ داستان باغ و بہار کو میر امن دہلوی نے لکھا ہے۔ کب لکھا ہے؟ 1802 عیسوی میں مکمل ہوا، اور 1803 عیسوی میں باغ و بہار جو قصہ ہے، داستان ہے، یہ شائع ہوا۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 1 پر ہے باغ و بہار کا کہ باغ و بہار کب شائع ہوئی؟ باغ و بہار کب شائع ہوئی؟ تو دیکھیے اس کا جواب ہے 1803 عیسوی میں شائع ہوئی، یعنی چھپی۔ باغ و بہار جو کتاب ہے، جو داستان ہے، یہ 1803 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس کو آپ اس طریقہ سے سمجھیے۔ میر امن دہلوی کے قول کے مطابق میر امن دہلوی نے باغ و بہار کو 1801 عیسوی میں لکھنا شروع کیا، اور 1802 عیسوی میں مکمل ہوا، اور 1803 عیسوی میں باغ و بہار کو شائع کیا گیا۔ سمجھ گئے؟ چلیے آگے۔ سوال نمبر 2 پر ہے کہ یوسف نام کا کردار باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں ہے؟ یوسف نام کا کردار باغ و بہار کے کس درویش کے قصہ میں ہے؟ اس کا جواب ہے پہلے درویش کے قصہ میں ہے یوسف نام کا کردار۔ میں یہاں پر آپ کو روک کر میر امن دہلوی کے بارے میں پوری حالات اور ان کی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں، تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میر امن دہلوی کی جو بھی حالات ہیں، جو بھی واقعات ہیں، پورے کو ڈیٹیلز کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے، جو باغ و بہار کتاب کس کی ہے؟ میر امن دہلوی کی ہے۔ میر امن دہلوی کا نام کیا ہے؟ اصل نام کیا ہے؟ میر امن دہلوی کا اصل نام میر امن ہے یا میر امان ہے؟ کیا سمجھے؟ میر امن دہلوی کا نام، اصل نام جو ہے، یا تو میر امن ہے یا میر امان ہے۔ سمجھ گئے؟ میر امن دہلوی کا تخلص کیا ہے؟ تو تخلص ہے لطف، لام توفا، لام طافا۔ میر امن دہلوی کا تخلص ہے لطف ہے۔ اور میر امن دہلوی کی پیدائش کب ہے؟ 1732 عیسوی میں دہلی کے اندر میر امن دہلوی کی پیدائش ہے، اور 1808 عیسوی میں کلکتہ کے اندر میر امن دہلوی کا انتقال ہو گیا۔ اتنا آپ سمجھ گئے؟ اب سمجھیے، میر امن دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے، ان کا گھر بھی دہلی میں تھا، لیکن ایک مرتبہ احمد شاہ ابدالی کی فوج نے دہلی پر حملہ کر دیا، جس کے اندر بہت سارے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو میر امن دہلوی کے گھر کو بھی لوٹ لیا گیا۔ میر امن دہلوی کے گھر کو بھی لوٹ لیا گیا۔ تو میر امن دہلوی وہاں سے بھاگے اور عظیم آباد آ گئے، اور عظیم آباد میں کئی سال تک میر امن دہلوی مقیم رہے۔ پھر اس کے بعد تلاش معاش کے لیے میر امن دہلوی کلکتہ گئے، اور کلکتہ میں جا کر نواب دلاور جنگ نے اپنے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم کا استاد متعین کر دیا۔ کس کو؟ میر امن دہلوی کو۔ تو میر امن دہلوی 2 سال تک میر محمد کاظم کو 2 سال تک پڑھائے۔ اس کے بعد میر امن دہلوی کی ملاقات جو ہے منشی میر بہادر علی حسینی سے ہوتی ہے۔ تو میر بہادر علی حسینی نے
میر احمد دہلوی کی ملاقات جو ہے ڈاکٹر جان گلکرائش سے کروائی، تو ڈاکٹر جان گلکرائش نے 4 مئی 1801 عیسوی میں 4 مئی 1801 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کے اندر منشی کی حیثیت سے شعبہ ہندوستانی زبان میں بحال کر دیا۔ اب میر احمد دہلوی جو ہے فورٹ ولیم کالج میں 5 سال تک پڑھائے، 5 سال تک درس و تدریس کے فرائض کو انجام دیے۔ 5 سال کے بعد 1806 عیسوی میں میر احمد دہلوی نے ایک اسٹوڈنٹ تھا، ایک طالب علم تھا، اس کو پڑھانے سے معذرت کر لی کہ میں اس طالب علم کو، میں اس اسٹوڈنٹ کو میں نہیں پڑھاؤں گا، جس کی وجہ سے میر احمد دہلوی کو فورٹ ولیم کالج کے ذمہ دار نے 4 مہینہ کا تنخواہ پیشگی دے کر فورٹ ولیم کالج سے نکال دیے۔ فورٹ ولیم کالج کے اندر 40 روپیہ مہینہ متعین پہ 40 روپیہ مہینہ پہ میر احمد دہلوی کو رکھا گیا تھا۔ تو اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ سمجھیے کہ میر احمد دہلوی کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، ایک ہے باغ و بہار، دوسرا ہے گنج خوبی۔ تو باغ و بہار جو ہے یہ قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے باغ و بہار۔ میر احمد دہلوی خود کہتے ہیں کہ میں نے باغ و بہار کو 1801 عیسوی میں لکھنا شروع کیا، 1802 عیسوی میں مکمل ہو گیا اور 1803 عیسوی میں اس کو شائع کیا گیا۔ جدید اردو نثر کا آغاز جو ہے باغ و بہار سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کتاب ہوئی۔ دوسری کتاب ہے جس کو میر احمد دہلوی نے فورٹ ولیم کالج میں لکھا، وہ ہے گنج خوبی۔ تو گنج خوبی جو ہے ملا واعظ حسین کاشفی کی کتاب ہے اخلاق محسنی۔ اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے گنج خوبی۔ سمجھ گئے؟ تو آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ فورٹ ولیم کالج میں 2 کتابیں لکھی، ایک ہے باغ و بہار اور دوسرا ہے گنج خوبی۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ قصہ چہار درویش کو کس نے لکھا ہے؟ تو قصہ چہار درویش کے بارے میں سید محمد اور جاوید نہال کہتے ہیں کہ قصہ چہار درویش جو فارسی زبان میں لکھا گیا ہے، اس کو امیر خسرو نے لکھا ہے۔ کس نے؟ امیر خسرو نے لکھا ہے۔ میر احمد دہلوی خود کہتے ہیں کہ قصہ چہار درویش کو امیر خسرو دہلوی نے لکھا ہے، اور میر احمد دہلوی کہتے ہیں کہ یہ قصہ امیر خسرو دہلوی نے اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کو اس وقت سنایا جب نظام الدین اولیاء بیمار تھے۔ تو یہ قصہ سنانے کے کچھ دنوں کے بعد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے غسل کیا۔ غسل صحت کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا دی کہ جو بھی آدمی بیمار ہوگا اگر وہ اس قصہ کو سنے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب امیر خسرو کی ہوتی تو کوئی مورخ یا کوئی تذکرہ نگار کہیں پر ضرور لکھتا، لیکن کسی نے لکھا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصہ چہار درویش جو ہے یہ امیر خسرو کا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قصہ چہار درویش کو امیر احمد خلف شاہ محمد نے لکھا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب یہ سمجھیے کہ قصہ چہار درویش میں 4 درویشوں کا قصہ ہے، 4 درویشوں کا قصہ ہے، لیکن باغ و بہار میں کل ملا کے 5 قصوں کا ذکر ہے، جن میں سے 4 قصہ 4 درویش کا ہے اور 5واں قصہ خواجہ سگ پرست کا، 5واں قصہ خواجہ سگ پرست کا۔ یہ تو کل یہ ملا کے 5 قصہ ہوا۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ
4 दरवेशों में सबसे तवील किस्सा, सबसे लंबा किस्सा किसका है? इसका जवाब होगा कि सबसे लंबा किस्सा जो पहले दरवेश का, किसका है? पहले दरवेश का है। और अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि बागो बहार के किस्सों में सबसे लंबा किस्सा किसका है, इसका जवाब होगा कि बागो बहार के किस्सों में सबसे लंबा किस्सा ख्वाजा सगपरस्त का, किसका है? ख्वाजा सगपरस्त का है। तो ये आपने सुन लिया। अब ये समझिए कि एक नाम है आज़ाद बख्त। तो आज़ाद बख्त जो है ये किरदार, जो किस्सा चहार दरवेश का जो किरदार है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। तो एक किरदार है आज़ाद बख्त। आज़ाद बख्त जो है ये मुल्क रूम का बादशाह है। अब इनके पास कोई औलाद नहीं थी, औलाद से महरूम थे, औलाद से महरूम थे। फिर बाद में चल करके एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या है? बख्तियार। आज़ाद बख्त के बेटे का नाम क्या है? बख्तियार। और आज़ाद बख्त का एक वजीर है, अक्लमंद वजीर, जिसका नाम क्या है? खिरदमंद। क्या नाम है? खिरदमंद। एक किरदार है मलिक शाहपाल। मलिक शाहपाल जो है ये जिनों का बादशाह है। मलिक शाहपाल की बेटी है जिसका नाम है रोशन अख्तर। क्या नाम है? रोशन अख्तर। तो रूम के बादशाह आज़ाद बख्त के बेटा बख्तियार की शादी रोशन अख्तर से होती है। जो रोशन अख्तर किसकी बेटी है? मलिक शाहपाल की बेटी है, मलिक शाहपाल की बेटी है। तो इतना आपने समझ लिया। अब ये समझिए कि पहला दरवेश जो है यमन के सौदागर का बेटा है। दूसरा दरवेश जो है ये मुल्क फारस का शहजादा है। तीसरा दरवेश जो है मुल्क अजम का शहजादा है। और चौथा दरवेश जो है मुल्क चीन का शहजादा है, मुल्क चीन का शहजादा है। इसी तरीक़ा से एक किरदार है यूसुफ नाम का। तो यूसुफ नामी किरदार का जो है, जो यूसुफ नामी किरदार जो ये पहले दरवेश में, कहाँ पे है? पहले दरवेश में है। एक किरदार है सैयद बिहारी। तो सैयद बिहारी भी जो है पहले दरवेश के किस्सा में है। अब आप ये समझिए कि बागो बहार जो मीर अमन देहलवी ने लिखा, बागो बहार को लिखने पर मीर अमन देहलवी को 500 रुपया इनाम दिया गया, 500 रुपया इनाम दिया गया। इसी तरीक़ा से फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन जो सबसे मशहूर किताब है उसका नाम है बागो बहार। और बागो बहार को मीर अमन देहलवी ने 1802 ईस्वी में मुकम्मल किया था और 1803 ईस्वी में शाये हुआ। तो इतना आप समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए जो मैंने कहा है। अब सुनिए सवाल नंबर 3 पर क्या है कि मीर अमन की जाए पैदाइश कहाँ है? तो इसकी जाए पैदाइश कहाँ है? दिल्ली में। कब पैदा हुए? 1732 ईस्वी में। सवाल नंबर 4 पर है कि दिल्ली की मुआशरत किस दास्तान में पेश की गई है? तो दिल्ली की मुआशरत जो है बागो बहार में पेश किया गया है। 5 नंबर पे है कौन सी तसनीफ उसके मुसन्निफ की जिंदगी में ही अंग्रेजी में तर्जमा हो गई थी? तो बागो बहार है। जब बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन देहलवी जिंदा थे, मरे नहीं थे, तो उनकी जिंदगी में ही बागो बहार का अंग्रेजी में तर्जमा हो गया था। आगे चलिए, सवाल नंबर 6 पर है गंज खूबी के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो गंज खूबी के मुसन्निफ का नाम मीर अमन। क्या है? मीर अमन देहलवी। गंज खूबी को भी 1802 ईस्वी में लिखा गया है। और ये गंज खूबी जो है मुल्ला वाज हुसैन काशफी की किताब है अखलाक मोहसिनी, ये उसका तर्जमा है। चलिए आगे, सवाल नंबर 7 पर है कि मीर अमन देहलवी ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी थी? तो मीर अमन देहलवी ने बागो बहार जो है डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट की फरमाइश पे लिखी थी। समझ गए?
سوال نمبر 8 پر ہے کہ باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ باغ و بہار کے 4 درویشوں میں سب سے لمبا قصہ کس کا ہے تو سب سے لمبا قصہ جو پہلے درویش کا ہے، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ باغ و بہار کے قصوں میں سب سے لمبا قصہ کس کا ہے تو اس کا جواب ہے تیسرا قصہ خواجہ سگ پرست کا ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 9 پر ہے کہ باغ و بہار میں دوسرا درویش کس ملک کے بادشاہ کا لڑکا ہے تو دوسرا درویش جو ہے یہ ملک فارس کا شہزادہ یعنی لڑکا ہے۔ چلیے آگے، یعنی پہلا درویش جو ہے یمن کے سوداگر کا بیٹا ہے، دوسرا درویش ملک فارس کا شہزادہ ہے، تیسرا درویش ملک عجم کا شہزادہ ہے اور چوتھا درویش ملک چین کا شہزادہ ہے۔ سوال نمبر 10 پر ہے کہ داستان باغ و بہار میں بنیادی طور پر کتنے افراد کا قصہ بیان ہوا ہے تو 5 افراد کا قصہ بیان ہوا ہے۔ سوال نمبر 11 پر ہے کہ داستان باغ و بہار میں پہلا درویش کس کا بیٹا ہے تو پہلا درویش جو ہے ملک التجار خواجہ احمد کا بیٹا، ملک التجار خواجہ احمد کا بیٹا ہے پہلا درویش جو ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 12 پر ہے کہ حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق کس داستان کے کردار ہیں تو حبشی مبارک ہو یا بادشاہ ملک صادق ہو یہ سب داستان باغ و بہار کے کردار ہیں۔ سوال نمبر 13 پر ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے، یہ بیان کس کا ہے تو یہ بیان ہے سر سید احمد خان کا۔ سوال نمبر 14 پر ہے کہ باغ و بہار میں قصے کا آغاز کس ملک کے بادشاہ کے ذکر سے ہوتا ہے تو قصے کا جو آغاز ہوتا ہے ملک روم کے بادشاہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اور ملک روم کا جو بادشاہ اس کا نام کیا ہے آزاد بخت، آزاد بخت کے بیٹا کا نام کیا بختیار، آزاد بخت کے وزیر کا نام کیا ہے خرد مند۔ آزاد بخت کی شادی کس سے ہوتی ہے تو نہیں، بختیار کی شادی کس سے ہوتی ہے تو بختیار کی شادی ملک شہپال کی بیٹی روشن اختر سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 15 پر ہے کہ باغ و بہار داستان لکھنے پر میر امن دہلوی کو کتنے روپے انعام ملے تھے تو 500 روپے انعام میں ملے تھے۔ سوال نمبر 16 پر ہے میر امن دہلوی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ میر امن دہلوی کی پیدائش جو ہے 1732 عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 17 پر ہے کہ جدید اردو نثر کا آغاز کس داستان سے ہوتا ہے تو جدید اردو نثر کا آغاز جو ہے باغ و بہار سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 18 پر ہے کہ نظم طلوع اسلام علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ہے؟ اس کا جواب ہے بانگ درا میں ہے۔ علامہ اقبال کے کل 4 شعری مجموعے ہیں، ایک کا نام ہے بانگ درا، دوسرا پہ ہے بال جبرائیل، تیسرا پہ ضرب کلیم اور چوتھا پر ہے ارمغان حجاز ہے۔ اور علامہ اقبال کا جو سب سے پہلی نظم ہے اس کا نام ہے ہمالا، اور جو سب سے آخری نظم ہے اس کا نام ہے حضرت انسان۔ چلیے آگے، 19 پر ہے کہ فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار شائع ہوتا تھا تو فسانہ آزاد جو ہے اودھ پنج اخبار میں قسط وار شائع ہوتا تھا۔ سوال نمبر 20 پر ہے کہ سبرس میں عقل بادشاہ کو کس ملک کا حکمراں بتایا گیا ہے تو سبرس میں عقل بادشاہ کو ملک شیستان کا حکمران بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 21 پر ہے کہ میر امن کی ملاقات ڈاکٹر جان گل کے رائش سے کس نے کروائی تھی تو منشی بہادر علی حسینی نے کروائی تھی۔ 22 پر ہے کہ قصہ چہار درویش کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کس نام سے کیا گیا تھا تو 9 طرز مرصع کے نام سے کیا گیا تھا، یعنی باغ و بہار کو 1802 عیسوی میں مکمل کیا گیا۔ باغ و بہار کے مکمل ہونے سے 30 سال پہلے، کب
30 سال پہلے قصہ چہار درویش کا ترجمہ اردو میں نو طرز مرصع کے نام سے کیا تھا 1775 عیسوی کے اندر کس نے؟ میر عطا حسین خان تحسین نے۔ لیکن نو طرز مرصع اردو کے نام پہ تو ترجمہ ہوا تھا، لیکن اس کے اندر فارسی زیادہ تھی، اس لیے یہ اتنا مقبول نہیں ہوا۔ اس کے بالمقابل باغ و بہار کو جب میر امن دہلوی نے لکھا تو باغ و بہار جو بہت زیادہ مقبول ہو گئی، اور فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب ہے باغ و بہار۔ سوال نمبر 23 پر ہے داستان باغ و بہار میں بادشاہ آزاد بخت کا لڑکا بختیار کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ تو بختیار کی شادی روشن اختر سے ہوتی ہے، اور روشن اختر جو ہے یہ ملکہ شہپال کی بیٹی ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 24 پر ہے نذیر اکبر آبادی کے کس نظم میں ہانڈی، چولہا، توا اور تندور کے الفاظ آئے ہیں؟ تو روٹی نامہ کے اندر یہ سب الفاظ آئے ہیں۔ سوال نمبر 25 پر ہے کہ دربار دہلی اور برق کلیسا کس شاعر کی مشہور نظمیں ہیں؟ دربار دہلی اور برق کلیسا جو ہے یہ اکبر الہ آبادی کی مشہور نظم ہے۔ اکبر الہ آبادی کو طنز و مزاح کا شاعر کہا جاتا ہے۔ کیا؟ اکبر الہ آبادی کو طنز و مزاح کا شاعر کہا جاتا ہے، اور اکبر الہ آبادی کو لسان العصر بھی کہتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی جو پوری زندگی سر سید تحریک کے مخالف رہے۔ چلیے آگے، 26 پر ہے نظم ابلیس کی مجلس شورا اقبال کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ تو ابلیس کی مجلس شورا ارمغان حجاز میں ہے، اور یہ علامہ اقبال کے چوتھے شعری مجموعہ ہے۔ اس کے اندر آدھا فارسی ہے اور آدھا اردو ہے، یعنی اردو اور فارسی شاعری پر مشتمل ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 27 پر ہے کہ ہمارے کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے منشی پریم چند کا۔ کس کا؟ منشی پریم چند کا۔ آگے ہے سوال نمبر 28 پر کہ داستان سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو داستان سبرس کو جو ہے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر داستان سبرس کو ملا وجی نے لکھا تھا۔ ملا وجی کا اصل نام ہے اسد اللہ۔ ملا وجی کی پیدائش ہے 1566 عیسوی میں۔ کب؟ 1566 عیسوی میں۔ داستان سبرس کو جو ہے 1635 عیسوی میں لکھا گیا ہے، اور یہ سب سے تمثیلی داستان ہے داستان سبرس، جس کو 1635 عیسوی میں لکھا گیا ہے۔ اور داستان سبرس کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے۔ کتب مشتری کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے۔ چلیے آگے، اور باغ و بہار کس کی فرمائش پہ لکھا گیا؟ ابھی میں بتا چکا ہوں، کمنٹ کر کے اس کا جواب دیجئے۔ سوال نمبر 29 پر ہے کہ اودھ پنج کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اودھ پنج جو ہے لکھنؤ کا ہفت روزہ اخبار ہے۔ لکھنؤ کا ہفت روزہ اخبار ہے۔ سوال نمبر 30 پر ہے کہ آگ کا دریا کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ آگ کا دریا جو ہے یہ ناول سے تعلق رکھتا ہے۔ اور 31 پر ہے کہ غالب کس کے لیے ادب میں مشہور ہیں؟ تو غالب جو ہے غزل گوئی میں مشہور ہیں۔ غالب غزل گوئی میں مشہور ہیں۔ جس طریقہ سے میر حسن جو ہے یہ مثنوی کے اندر مشہور ہے، اسی طریقہ سے غالب جو ہے یہ غزل گوئی میں مشہور ہے۔ سوال نمبر 32 پر ہے کہ گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے صدر تھے یا پرنسپل؟ تو گلکرسٹ جو ہے فورٹ ولیم کالج کے صدر شعبہ اردو یا ہندوستانی تھے۔ اس عہدے پر فائز تھے ڈاکٹر جان گلکرسٹ۔ چلیے آگے، سوال نمبر 33 پر ہے کہ سبرس
किस दौर की दास्तान। ये आसान है कि 1635 में लिखा गया है, तो 16 से टप गया तो अब हो गया 17वीं सदी। क्या 17वीं सदी। आगे है सवाल नंबर 34 पर कि 9 तर्ज मुरस्सा किस सदी में लिखी गई। तो 9 तर्ज मुरस्सा को 1775 में लिखा गया है, तो ये हो गया 18वीं सदी। आगे 35 पर कि असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असल नाम है। असदुल्ला जो है मुल्ला वजी का असल नाम है। 36 पर है कि नाविल ऐवान गज़ल किसकी तसनीफ है। नाविल ऐवान गज़ल जो है जिलानी बानो की तसनीफ है ऐवान गज़ल। 37 पर है नज़म गांधी नामा किसकी तख्लीक है। तो नज़म गांधी नामा जो है ये अकबर इलाहाबादी की तख्लीक है। और एक नज़म आंधी, क्या है आंधी, गांधी नहीं आंधी, तो उसके मुसन्निफ कौन है। उसके मुसन्निफ है कैफी आज़मी जिनका असल नाम अतहर हुसैन रिजवी। अतहर हुसैन रिजवी। कैफी आज़िम को उर्दू का बागी शायर भी कहा जाता है। 38 पर है कि दास्तान बागो बहार में आज़ाद बख्त के लड़का बख्तियार की शादी किससे होती है। तो रोशन अख्तर से होती है। और रोशन अख्तर जो है मलिके शहपाल की बेटी है। सवाल नंबर 39 पर है कि अफसाना नया कानून का मुसन्निफ कौन है। तो नया कानून का मुसन्निफ है मंटू। कौन। मंटू, सआदत हसन मंटू। 40 पर है कि बागो बहार के 5 किस्सों में सबसे तवील किस्सा कौन सा है। तो सबसे तवील किस्सा जो है ये तीसरा किस्सा है। और तीसरा किस्सा किसका है। ख्वाजा सग परस्त का है। 41 पर है कि दास्तान बागो बहार में ईसा नामी हज्जाम किस फन में माहिर था। इसका जवाब है ईसा नामी हज्जाम जो है जर्राही के अंदर माहिर था और ये पहले दरवेश का किरदार है। सवाल नंबर 42 पर है कि मुबारक नामी गुलाम का जिक्र दास्तान बागो बहार के किस दरवेश में आता है। तो मुबारक नामी गुलाम का जिक्र दास्तान के बागो बहार के 4थे दरवेश में इसका जिक्र आता है। 43 पर है कि अहमद शाह अब्दाली की फौज ने जब दिल्ली पर हमला किया था तो मीर अमन देहलवी के घरों को किसने लूटा था। तो मीर अमन ने बहुत सारे अहमद शाह अब्दाली के फौज ने जब दिल्ली पे आक्रमण किया, हमला किया, तो बहुत सारे लोगों के घरों को लूट लिया गया। तो उसी तरीका से मीर अमन देहलवी के घर को भी सूरजमल जौट ने लूट लिया। 44 पर है कि उर्दू के पहले अखबार जामे जहानुमा के मुदीर कौन थे। तो जामे जहानुमा के मुदीर थे हरी हुरदत। क्या हरी हुरदत। लेकिन ये बाज़ाब्ता उर्दू अखबार नहीं है। बाज़ाब्ता उर्दू अखबार जो दिल्ली उर्दू अखबार है जिसके एडिटर थे मोहम्मद बाकर। और ये मोहम्मद बाकर जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहतरम हैं। फिर उसी दिल्ली उर्दू अखबार का 1857 ईस्वी में उसका नाम पड़ गया अखबार ज़फ़र। चलिए आगे 45 पर है कि सज्जाद ज़हीर ने अपने नाविल लंदन की एक रात में शऊर की रूह की पहली तकनीक का पहली मर्तबा इस्तेमाल किया था। उनका ये नाविल कब शाये हुआ। तो उनका नाविल शाये हुआ था 1939 में। कब। 1939 ईस्वी में। चलिए आगे 46 पर है मलिकुत तुज्जार ख्वाजा अहमद के बेटे की शादी कहाँ की शहजादी से होती है। तो दमिश्क की शहजादी से होती है। इसको भी आप समझ लीजिए। जो पहला दरवेश है यमन के सौदागर का बेटा है मलिकुत तुज्जार ख्वाजा अहमद कि उसकी शादी होती है दमिश्क की शहजादी से। दूसरा दरवेश जो है ये मुल्क फारस का शहजादा है, उसकी शादी होती है बसरा की शहजादी से। तीसरा दरवेश जो है मुल्क अजम का शहजादा है, उसकी शादी होती है फरंग की मलिका से। और चौथा दरवेश जो है मुल्क चीन का शहजादा है, उसकी शादी होती है पीर मर्द अजमी की बेटी से। चलिए आगे सवाल नंबर 47 पर है अजम के बादशाह जादे का निकाह
کس سے ہوا تھا؟ تو فرنگ کی ملکہ سے ہوا تھا۔ 48 پر ہے کہ داستان باغ و بہار کو کس نے مرتب کیا؟ تو داستان باغ و بہار کو رشید حسن خان نے 1964 عیسوی میں مرتب کیا۔ کب؟ رشید حسن خان نے 1964 عیسوی میں مرتب کیا۔ 49 پر ہے کہ باغ و بہار کے 5 قصوں میں سب سے چھوٹا قصہ کس درویش کا ہے؟ تو سب سے چھوٹا قصہ جو ہے تیسرے درویش کا، کس کا ہے؟ تیسرے درویش کا ہے۔ 50 پر ہے کہ حاتم طائی کا ذکر داستان باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں آیا ہے؟ تو حاتم طائی کا ذکر جو ہے دوسرے درویش کے قصے میں آیا ہے۔ 51 پہ ہے کہ ملک نیمروز کے بادشاہ کی بیٹی کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ تو ملک نیمروز کے بادشاہ کے بیٹی کا نکاح بہزاد خان سے، کس سے؟ بہزاد خان سے ہوا تھا۔ 52 پہ ہے ملک صادق کا ذکر کس درویش کے قصے میں ہے؟ تو ملک صادق کا ذکر جو ہے چوتھے درویش کے قصے میں ہے۔ 53 پہ ہے بصرہ کے شہزادی کی تلاش میں کہاں کا شہزادہ نکلا تھا؟ اس کا جواب خواجہ سگ ملک فارس کا شہزادہ۔ اور 54 پر ہے خواجہ سگ پرست کا قصہ کس بادشاہ نے بیان کیا تھا؟ تو خواجہ سگ پرست کا قصہ ملک روم کا بادشاہ آزاد بخت نے بیان کیا تھا۔ خواجہ سگ پرست کا قصہ ملک روم کا بادشاہ آزاد بخت نے بیان کیا تھا۔ اور 55 پر ہے آزاد بخت بادشاہ کے بیٹے کا نکاح کس کی بیٹی سے ہوا تھا؟ تو آزاد بخت بادشاہ کے بیٹے کا نکاح ملک شہپال کی بیٹی سے یعنی روشن اختر سے ہوا تھا۔ چلیے آگے، شادی ہوئی تھی۔ 56 پر ہے شہزادی حسن کی تصویر کس نے بنائی تھی؟ شہزادی حسن کی تصویر نظر نے بنائی تھی اور یہ کردار ہے داستان صبرس کا۔ اور 57 پر ہے کہ مثنوی لازم المبتدی اور واحد باری کے مصنف کون ہیں؟ مثنوی لازم المبتدی اور واحد باری کے مصنف ہیں اشرف بیابانی، اور اشرف بیابانی پہلا مرثیہ نگار ہے۔ اشرف بیابانی کا جو مرثیہ وہ کیا 9 سرہار ہے، یعنی 9 سرہار ہے اشرف بیابانی کا جو لکھا ہوا 9 سرہار۔ 58 پہ ہے کہ ولی اورنگ آبادی اورنگزیب بادشاہ کے زمانے میں دہلی آئے تھے، وہ کس سن میں دہلی آئے تھے؟ تو 1700 عیسوی میں دہلی آئے تھے۔ آگے ہے 59 پہ کہ صنعت ایہام گوئی کا استاد کسے مانا جاتا ہے؟ صنعت ایہام گوئی کا استاد جو ہے خان آرزو کو، کس کو؟ خان آرزو کو مانا جاتا ہے، خان آرزو کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ سبق یہیں پر مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔